السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بلکہ شخصیات موجود ہیں ماشاءاللہ، دونوں ڈاکٹر ہیں، اور میرے دائیں طرف ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ تشریف فرمائے، اور بائیں طرف ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب حافظہ اللہ۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ رانا صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، اور رانا صاحب کا بھی۔ رانا صاحب، اس پروگرام کا مقصد پاکستان کے حوالے سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل 14 اگست ہے، اور جب یہ پروگرام لوگوں تک پہنچے گا تو 14 اگست کو ہی پہنچے گا انشاءاللہ۔ کل یہ پروگرام لگے گا، ریکارڈنگ ہم 13 اگست کو کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ تو ایسی ہے جس کے ذہن میں کوئی بھی چیز آئی وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، اور اگر اس کی فالوئنگ اچھی ہو تو وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا صداقت ہے اور کیا نہیں ہے وہ لوگ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہم اس حوالے سے ایک پروگرام کرنا چاہ رہے تھے تاکہ لوگوں تک اتھینٹک معلومات پہنچ سکیں۔ تو بیسک جو مین کویشچن رانا صاحب سے میں کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ تحریک آزادی ہند اور تحریک پاکستان میں کیا فرق تھا، اور ان کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑے ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے قیام کے اغراض و مقاصد کے پس منظر میں آج کا پروگرام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اب سب بات یہ ہے کہ اگر ہم تحریک پاکستان کے پس منظر میں جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس خطے میں ایک حکمرانی کی ہے، اور ان کا ایک دور رہا ہے۔ اس کے خاتمے کے بعد پھر انگریز کا جو تسلط ہے اس نے اس خطے کی تہذیب کو اور اس کے کلچر کو اور اس کے تمدن کو کافی حد تک متاثر کیا۔ مسلمانوں کی جو فکری آزادی ہے، مسلمانوں کی جو مذہبی آزادی ہے، وہ اس کو سلب کر لیا گیا تھا۔ اور مسلمانان ہند کے جو اس وقت کے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے اس خطے میں دینی اقدار کے تحفظ کی جنگ لڑی اور انگریز کے تسلط کے خلاف جہاد کیا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو کالا پانی کی سزائیں دی گئیں۔ بالا کوٹ کی تحریک ہمیں ملتی ہے، مولانا عنایت علی ولایت علی اور مولانا محمود الحسن جو دیوبند کے ایک معروف لیڈر تھے، ان سب کی بڑی بے پناہ قربانیاں ہیں آزادی ہند کے حوالے سے، جو انہوں نے مسلمانوں کی ایک فکر، تہذیب اور عقیدے کے تحفظ کے لیے لڑی۔ مسلمانوں کے اس کردار کے حوالے سے اگر ہم علماء کی صورت میں ایک کنٹریبیوشن دیکھیں تو 2 مراحل ہیں اس کے پس منظر میں۔ ایک وہ خدمات ہیں جو تحریک آزادی ہند کی صورت میں ہمیں ملتی ہے، صحیح۔ ایک وہ خدمات ہیں جو قیام پاکستان کے سلسلے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں بھی علماء کے ہاں، اس وقت کے جو جید علماء تھے ان کے ہاں ایک سیاسی نظریات کا ایک اختلاف تھا، یعنی کہ مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کرنا چاہیے یا متحدہ ہندوستان کی صورت میں مسلمانوں کو ایک جگہ پہ رہنا چاہیے۔ اس پہ بھی کافی ڈبیٹ ہوتی تھی، اور کانگریس کے اندر جو علماء تھے وہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم متحدہ قومیت کی بات کریں، اور اگر مسلمان الگ ہوئے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور اس زمن میں مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ 1946 کا جو انٹرویو ہے، جو آغا شورش کشمیری نے انٹرویو کیا تھا، اور وہ ان کی کتاب مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ شائع ہوا، صحیح، جس میں انہوں نے کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا تھا، کچھ پیشین گوئیاں کی تھیں۔ آج ان پیشین گوئیوں اور ان خدشات کی بنیاد پر بھی بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، جس میں انہوں نے کہ پاکستان کے قیام کے بعد یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے میں ہوگا، مسلمان آپس میں گروہی فرقہ وارانہ ایک عصبیتوں کا شکار ہوں گے، اور بدامنی ہوگی، اور پاکستان جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ بڑے خدشات ظاہر کیے تھے۔ اور اتفاق دیکھیے، حسن اتفاق کہیے کہ ان میں سے بہت ساری پیشین گوئیاں جو ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، پوری بھی ہوئی ہیں۔ وہاں کے حالات کے تناظر میں جو 2 آراء ہمارے سامنے تاریخ کی کتابوں میں نظر آتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو فکر تھی
ان کی اگر ہم خدمات کا جائزہ لیں تو وہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے مفسر تھے، اور سیاسی زعماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی تعبیرات میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور ان کی سوچ اور ان کی فکر سے ہم جزوی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کوئی اتنا برا نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تخلیق کے دوران اس سے پہلے کسی چیز کے وجود سے پہلے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں بننی چاہیے، اس کے یہ نقصانات ہوں گے. صحیح. اور یہ اختلاف فرشتوں نے بھی کیا تھا آدم کی تخلیق کے حوالے سے کہ جی آپ اس کو نہ پیدا کریں، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. صحیح. اور یہ قتل کریں گے آپس میں، اور زمین میں فساد بھی برپا ہوا اور قتل بھی ہونا شروع ہو گئے. تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا جو ارادہ ہے یا مقصد ہے اس سے وہ ودرا کر لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تمام خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس آدم کی تخلیق کی. پاکستان کے قیام کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے خدشات تھے وہ اپنی جگہ درست تھے، لیکن یہ ایک ایسی ریاست ہے، یہ ایک ایسا وطن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جس کرب کی زندگی میں وہاں یعنی مشکلات میں کرب کی زندگی میں گزر رہے تھے، نہ ان کی مذہبی آزادیاں تھیں، نہ ان کی سماجی آزادیاں تھیں، نہ ان کی معاشی آزادیاں تھیں، نہ ان کو سرکاری ایک ملازمت میں ان کے لیے کوئی اتنا اچھا پروگرام تھا، نہ ان کو میڈیکل انجینئرنگ کے جو داخلے ہیں کالجز میں وہ پراپر ملتے تھے، صرف کوٹے کی بنیاد پہ ان کو ایڈمیشن ملتا تھا. یعنی ہر طرح کا استحصال تھا ہندوستان میں، اور گائے کی ذبیحہ کے حوالے سے اتنے فسادات ہوتے تھے. کوئی بندہ جو ہے وہ گائے کے گوشت کی بات بھی نہیں کر سکتا تھا. اور مسلمانوں کو ایک عجیب قسم کی کرب کی زندگی سے نکالنے کے لیے مسلمانان ہند کے وہ لیڈرز اور وہ زعماء جنہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ مسلمان ایک نظریاتی قوم ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کی عبادات الگ ہیں، یہ کسی صورت بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت کہ جی وطنیت کی بات کی جاتی تھی، قومیت کی بات کی جاتی تھی، جو ایک صحافی نے قائد اعظم سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمارے خون کو، ہماری زمین کو، ہماری مٹی کو آپ کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح. تو قائد اعظم نے پانی کا ایک گلاس پکڑا اور اس سے پیا، اور پینے کے بعد اس ہندو سے کہا کہ کیا آپ میرا یہ گلاس پی سکتے ہو؟ اس نے کہا میں تو مسلے کا گلاس نہیں پیوں گا، جھوٹا گلاس نہیں پیوں گا. اچھا، ایک افریقی نسل بندہ تھا، اس سے بلایا اور اس سے کہا کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں؟ اس نے پانی پکڑا اور سارا گلاس اس نے پی لیا. اس صحافی کو قائد اعظم نے کہا کہ یہ ہے فرق تمدن کا، تہذیب کا اور فکر کا. میرا اس کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، عقیدے کا تعلق ہے، نظریے کا تعلق ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مدینے کی ریاست کی تشکیل کے پس منظر میں نبی علیہ السلام کو مکہ میں ایک مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو اذیتوں سے دوچار کرنا پڑا. ابو لہب سے، ابو جہل سے کیا اختلاف تھا؟ نظریے کا. وطنیت تو موضوع ہی نہیں تھا، مٹی تو موضوع ہی نہیں تھا، نہ ترقی کا، کوئی کسی قسم کی مادیت کا، وطنیت کا، قومیت کا تعلق ہی نہیں تھا. بے شک صرف اور صرف دین اور عقیدے کی بنیاد پہ ہجرت کی گئی. اور پاکستان کے قیام کے پس منظر میں بھی عقیدہ تھا، نظریہ تھا، فکر تھی، تہذیب تھی اور مذہب تھا. دو قومی نظریے کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جینا محال کر دیا گیا تھا. ہندو کی عصبیت، ہندو کے مظالم کسی سے چھپے ہیں، اس کو آپ چھپا سکتے ہیں. جس کو چھپے نظر آتے ہیں وہ آج بھی دیکھ لے ادھر کے کیا حالات ہیں. بات یہ ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ان علماء کا جو بھی نقطہ نظر تھا، جو کانگریس کی حمایت کے علماء تھے، وہ اب دنیا سے چلے گئے، ایک تاریخ کا حصہ بن گئے. اب پاکستان بن گیا ہے. اب ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اس پاکستان کے استحکام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، معاشی طور پر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، علمی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، سوشل میڈیا پہ اس قدر
ایک افراط و تفریط کا ایک کلچر ہے، اور بدقسمتی سے ہماری جو نئی نسل کو ایک خاص ڈائریکشن پہ آج جس طرح آپ نے اس کی نشاندہی کی کہ لوگوں کو ابہام کا شکار، لوگوں کو ایمبیگوٹی کا شکار، لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کر دیا گیا ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں استغفر اللہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اسلاف کی تصدیق کرتے ہیں، قائد اعظم کی تصدیق کرتے ہیں. یہ کلچر کس نے پروموٹ کیا ہے؟ یہ اسی ایک خاص فکر اور خاص عقیدے اور خاص سیاسی نظریے کے حاملین نے پروموٹ کیا ہے کہ نئی نسل کو اپنی تاریخ سے ناآشنا کر دیا جائے، مشاہیر کے کردار سے، ان کی خدمات سے ان کو دور کر دیا جائے. اب مولانا اب ایک اور بات کی جاتی ہے جی پاکستان جو ہے وہ اسلام کے لیے نہیں بنا تھا، ہاں سیکولر تھا، کیونکہ قائد اعظم سیکولر. ہاں آپ قائد اعظم کی 1947 کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے دستور ساز اسمبلی سے کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس قدر خوبصورت تقریر ہے، اسے آئین کا دباچہ بنانا چاہیے. بدقسمتی سے وہ آئین کا دباچہ نہیں بنا. لوگ کہتے ہیں اس تقریر کے نتیجے میں میسج یہ گیا کہ پاکستان کے قیام کے پس منظر میں جو قائد اعظم کا تصور تھا وہ سیکولر اسٹیٹ تھا. اب سیکولر اور لبرل جو لفظ ہے اس کی بھی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے، اس کے بھی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ سیکولر کا کیا مطلب ہوتا ہے. سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اسٹیٹ اور ایسی ریاست جس میں ہر شہری کو اپنے عقیدے، اپنی فکر، اپنے مذہب اور اپنے فرقے کے مطابق آزادانہ طور پر عبادات کا حق ہو، بالکل رسومات کا حق ہو، اور کوئی کسی قسم کی فرقہ وارانہ بنیادوں پہ کوئی کسی کی عبادات میں خلل اندازی نہ کرے. اور آپ دیکھیں قائد اعظم کی اس فکر کے نتیجے میں آپ دیکھیں پاکستان میں ہندو آباد ہیں، پاکستان میں سکھ آباد ہیں، پاکستان میں کرسچین رہتے ہیں، پاکستان میں دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں. ان کے الگ عبادات کے مراکز ہیں، ان کے الگ معبد خانے ہیں، ان کے الگ گرجے ہیں، ان کے الگ مندر ہیں، ان کے علیحدہ سکھوں کی عبادات کے مراکز ہیں. ان کو آزادی ہے. یہ ہے ایک سیکولر. یہاں شہری حقوق کیا ہوتے ہیں؟ تعلیم کا حق، صحت کا حق اور بنیادی ضروریات کا حق. وہ بحثیت ایک شہری انجوائے کرتے ہیں اور پاکستانی ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. کوئی کسی قسم کا تصادم نہیں ہے. آپ انڈیا میں آج دیکھ لیں، دنیا میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں. وہاں پہ عورتوں کی جو بے حرمتی ہوتی ہے، لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے، سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، مسجدوں کو آگ لگائی جاتی ہے. کیا پاکستان میں کسی سکھ، کسی ہندو کی عبادت کو جلایا گیا ہے؟ اگر ایک خاص موقع پہ رد عمل میں جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی، لوگوں کا ایک رد عمل تھا، اور اس میں بھی ان عبادت، ان مراکز کو نشانہ بنایا گیا جو ایک نشانیاں تھیں، جہاں وہ ان کی عبادت گاہیں نہیں تھیں، وہ معبد خانے نہیں تھے، وہ ایک علامتیں تھیں. اس کے اوپر رد عمل میں توڑ پھوڑ ہوئی. یعنی مجموعی طور پر قائد اعظم کا جو تصور ریاست تھا جس میں اسلام کو بالادستی حاصل تھی، جس میں اسلامی اقدار کو بالادستی حاصل تھی. اور اب ایک بات یہ کی جاتی ہے چونکہ اب پاکستان مقروض ملک ہے، انٹرنیشنل اداروں کے ہم مقروض ہیں. بدقسمتی کی بات ہے ہم سودی نظام میں جھگڑے ہوئے ہیں. قائد اعظم کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے بحیثیت گورنر جنرل اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پہ کی تھی. اس نے قائد اعظم نے پاکستان کے معاشی پروگرام کو بھی پیش کیا تھا اور کہا تھا، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان میں جو معاشی نظام ہے وہ مغرب کے اصولوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں یا اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں؟ آج بھی وہ تقریر اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں گوگل پہ آپ سرچ کر لیں، آپ کو ملے گی. قائد اعظم نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ مجھے مغرب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق معاشی نظام نہیں چاہیے، مجھے اسلام کے اصولوں کے مطابق ترتیب کیا معاشی نظام چاہیے. اور انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اسلامی ماہرین کو یہ صدا کرتا ہوں کہ مجھے گائیڈ کریں کہ پاکستان کے معاشی نظام کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے ترتیب کیا جا سکتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی شخصیت کو بھی متنازع بنایا. ہم نے اس کو فرقہ وارانہ تناظر میں بات کی جی، اس کا نام محمد علی تھا، اس کی سسٹر کا نام فاطمہ جناح تھا، لہذا ایک خاص اسکول آف تھاٹ اور خاص ایک یعنی عقیدے کے مالک تھے. تو قائد اعظم نے ایک موقع پہ کہہ دیا تھا کہ جو لوگ مجھے یہ تانے دیتے ہیں، چلو اب گاندھی سنی ہے، اس کو آپ مسجد کے ممبر کے اوپر بٹھا دیں. یعنی کس قدر ایک میں سمجھتا ہوں ذہنی پستی ہے کہ ہم نے قائد اعظم کو، بعض لوگوں نے اللہ معاف کرے ایسے ایسے فتوے لگائے اور اس کو پتہ نہیں کس کس کا ایجنٹ قرار دیا. یار آپ یہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دبلے پتلے انسان سے اتنا عظیم کام لیا ہے
کہ پاکستان کو ایک اس خطے میں مسلمانوں کو ایک آزاد وطن ملا ہے. ہم یہاں پہ مذہبی آزادیوں انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ہر قسم کی جو ایک ظاہری غلامی ہوتی ہے اس سے آزاد ہیں. پاکستان دنیا کی وہ اسٹیٹ ہے جو مذہبی اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے ہر طرح یہاں کا شہری اپنے طریقے کے اوپر وہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں، آپ مسلم ممالک میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ ملیشیا میں چلے جائیں، آپ ایران میں چلے جائیں، کسی دنیا کی مسلم اسٹیٹ میں آپ کو وہ مذہبی آزادیاں نہیں ملیں گی جتنی پاکستان میں ہے. جب مرضی جو مرضی جاتا ہے. لہٰذا افسر بات یہ ہے، قوم کو کنفیوز مت کیا جائے، لوگوں کو ابہام کا شکار مت کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سارے سیاسی فلسفوں کے جو تنازعات ہیں، جو ماضی جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اس کو آپ صرف کتابوں تک رہنے دیں، اس کو آپ موضوع سخن نہ بنائیں. نسل کو ذہنی طور پر اضطراب کا شکار مت کریں. اور جو لوگ جن لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے، بنیادی طور پر وہ پاکستان کے قیام کے اصل محرکات اور اصل نظریات سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا. جب بیس ہی نہیں ہوگی تو پھر آگے لہٰذا ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے قیام میں جو اصل محرکات ہیں، اصل جو اس کے اسباب ہیں، وہ صحیح معنوں میں عوام کے سامنے آنے چاہیے. قائد اعظم کی تقاریر، قائد اعظم کے بیانات، آپ ان کی ساری تقریروں کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں. احسن زمان نے ان کی تقاریر کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے. یار کس قدر وہ عظیم لیڈر تھا. اس نے اپنی ساری جائیداد تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر دی. اس نے ورثے میں اپنے خاندان، اپنے بچوں کے لیے ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، اور ساری چیزیں اس نے کہا جی میں تعلیمی اداروں کو وقف کرتا ہوں. علی گڑھ کا ایک جو قیام ہے، علی گڑھ کی جو تحریک ہے، آپ دیکھیں تعلیمی انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے معاشروں میں. علی گڑھ کے اس تحریک کے نتیجے میں قائد اعظم کے ساتھ ساری وہ گریجویٹ کلاس تھی جو علی گڑھ کی پڑھی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے آپ انقلاب لا سکتے ہیں. قائد اعظم کی فکر، قائد اعظم کا ویژن کیا تھا؟ 3 بنیادیں تھیں. انہوں نے کہا تھا تعلیم، تجارت اور یہ جو امن و امان. آپ قائد اعظم کی ان تقاریر کو دیکھیں، 3 بنیادی ان کے محور ہیں ان کی گفتگو کے، ان کی تقاریر کے. امن آئے گا تو یہاں پہ معیشت مضبوط ہوگی، یہاں پہ تعلیم عام ہوگی، ہم ذہنی اور فکری غلامی سے آزاد ہوں گے. آپ دیکھیں انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا نا. کس نے روکا ہے آپ کو ترقی کرنے سے؟ انڈیا آئندہ 2-3 سال میں دنیا کی 3ری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے. پاکستان کو کس نے روکا ہے کہ آپ بڑی معیشت نہ بنے؟ پاکستان کو کس نے روکا ہے ترقی کرنے سے؟ کہ شیخ آپ کا ماشاءاللہ شعبہ ہے، آپ پنجاب یونیورسٹی میں ڈین ہیں شعبہ اسلامیات کے. تو پاکستان کو ہم تو سنتے ہیں بچپن سے کہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں کچھ ان کو سولڈ پڑھایا نہیں جا رہا، یا کیا وجوہات ہیں، یا دینی طبقے کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت مبسوط اور مدلل گفتگو ماشاءاللہ ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب نے عطا فرمائی، اور میں چند باتیں قیام پاکستان کے حوالے سے کر دوں، پھر ساتھ جو ہے نا یہ جو اگلا سوال ہے آپ کا وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. دیکھیں قیام پاکستان ناگزیر تھا. صحیح. اس کی وجہ ایک نہیں ہے، کچھ وجوہات تو وہ ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کی طرف بڑا اشارہ فرمایا اور کچھ اسپیسیفکلی بھی چیزیں بتائیں. پاکستان ناگزیر اس لیے بھی تھا، دیکھیں نظریے کی بات بعد میں آتی ہے. جب پاکستان جب انگریزوں سے آزادی لینے کے لیے مسلمانوں نے جد و جہد کا آغاز کیا ہے تو ہندوؤں کے ساتھ مل کے کیا ہے. صحیح. وہ تحریک آزادی ہند تھی. وہ جو تحریک آزادی ہند ہے اس میں مسلمان اور ہندو اکٹھے تھے، اور اس میں مسلمانوں نے، بلکہ کبھی مسلمانوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کہ قیادت اگر ان کے پاس جا رہی ہے تو مسلمانوں نے قیادت بھی ان کو دے دی ہے. اچھا. صحیح. بعض اوقات ایسے ایشوز جو خالص مسلمانوں کے ایشوز تھے اس میں بھی مسلمانوں نے قیادت جو ہے ہندوؤں کو دے دی ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک اکٹھے کاز پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ شاید اکٹھے یہ کاز پہ کام جاری رہتا اگر ہندوؤں کی جو تنگ نظری اور تنگ دلی ہے وہ سامنے نہ آتی. ہندوؤں نے مسلمانوں کے وجود سے انکار کر دیا تھا، مسلمانوں کو اپنی شناخت کا مسئلہ درپیش تھا.
یعنی ایسا نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ ہمیں الگ وطن لینا چاہیے اور کوئی وہاں پہ حالات نہیں تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو دو قومی نظریے کے پیچھے جو ہے ایک پوری تاریخ ہے, اور تاریخ میں مسلمانوں نے جب اس کے اوپر ہندوستان کے اوپر حکمرانی کی تھی تو اس وقت مسلمانوں نے نہ تو ہندوؤں کی آبادی کم کرنے کی کوشش کی, نہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی. مسلمانوں نے پوری طرح سے ان کی شناخت بھی برقرار رکھی, ان کی آبادی بھی برقرار رکھی. لیکن جو ہی ہندوؤں کے ہاتھ میں کوئی چیز آنے لگی تحریک آزادی ہند کی کامیابی کی صورت میں, تو انہوں نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ دو ہی اینٹیٹیز ہیں بر صغیر کے اندر, ایک اینٹیٹی ہندو ہیں اور دوسرے انگریز ہیں, اور ہندوؤں نے انگریزوں کو وہاں سے نکالنا ہے. اب ظاہر ہے جب انگریز وہاں سے نکل جائیں گے تو پیچھے ہندو رہ جائیں گے, تو یہ گویا ہندوستان جو ہے نا یہ ہندوؤں کا دیش بن جائے گا اور مسلمانوں کی تو اکھنڈ بھارت جو, ہاں جی, اور مسلمانوں کو تو اپنی, اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے پھر اپنا جو شناخت کی وجہ سے, دیکھیں ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمانوں نے قیام پاکستان کے اختلاف کیا تھا اور متحدہ ہندوستان کی بات کی تھی. ابتداً تو سارے لوگ کانگریس میں تھے, قائد اعظم خود کانگریس میں تھے, اور یہ اس لیے تھے کہ یہ ایک متحدہ ہندوستان کی ہی جد و جہد کر رہے تھے, اور اس وقت ان کا مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ ہم نے ملک الگ کرنا ہے یا اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. لیکن جب انہوں نے ہندوؤں کی تنگ نظری کو دیکھا اور ان کو دیکھا کہ وہ تو مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے, اس لیے مسلمانوں کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ الگ وطن کا مطالبہ رکھیں. اب نہرو رپورٹ کو دیکھ لیں آپ, 1936 کے انتخابات کو دیکھ, جب 1936 میں مخلوط وزارتوں کی بات ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے وجود کا انکار کیا ہے, اور انہوں نے مخلوط وزارتوں کی بجائے انہوں نے اپنی ہندو اکثریت کی وجہ سے اپنی وزارتیں بنائی ہیں. اور پھر ہندوستان کے اندر جو بندے ماترم ہے, جو ایسا ترانہ جس کا تعلق مسلمانوں کے نظریات سے متصادم تھا, اس کو انہوں نے اپنے مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ امپلیمنٹ کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کو صرف انسٹیگیٹ ہی نہیں کر رہی تھیں, مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا نہیں کر رہی تھیں, بلکہ مسلمانوں کے وجود کے درپے تھیں کہ یہ مسلمان جو ہے آہستہ آہستہ گویا یا تو اپنی شناخت کھو دیں اور یا اپنے وجود کو جو ہے وہ ہندوؤں کے نیچے لے جائیں اور ہندوؤں کی سرپرستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کر لیں, یا پھر وہ اپنے الگ وطن کے لیے کوشش کریں. اس کے علاوہ تو کوئی ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. یہ وہ حالات تھے کہ یوں کہہ لیجئے کہ سیاسی طور پر ہندوؤں نے مجبور کیا, ہندو کی تنگ نظری نے مجبور کیا ہے کہ مسلمان ایک الگ وطن کے لیے بات کریں. پھر علامہ اقبال نے اس کا خیال پیش کر دیا. پاکستان کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں پہلے یعنی مختلف آراء ہیں کہ کس نے اس کو پہلی دفعہ استعمال کیا, لیکن بہرحال یہ جو الگ وطن کا جو ضرورت تھی وہ اس لیے یعنی ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے ایک تو ناگزیر تھا کہ مسلمان ایک الگ وطن کی بات کریں. جہاں تک دو قومی نظریے کی بات ہے اور سیکولر سٹیٹ کی بات ہے جو آج کے نوجوان کے ذہن میں ڈال کر ابہامات پیدا کیے گئے ہیں, اگر سیکولر ملک لینا تھا تو انڈیا کو کیا تھا؟ وہ بھی سیکولر تھا, ان کا بھی دعویٰ سیکولر ہی. تو اگر ہم آج یہ تسلیم کر لیں کہ پاکستان سیکولر بنیادوں پر قیام پذیر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے, پاکستان کا تو کوئی وجود ہی یعنی پاکستان کے قیام کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی. کہ آپ نے کس بنیاد پر؟ تو بنیاد ہی اصل میں دو قومی نظریہ تھا جس کی کچھ تفصیلات ڈاکٹر صاحب نے بتائیں. تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ اچھا, اس کا ایک اور پہلو بہت ہی یعنی ہمیں توجہ طلب ہے کہ دنیا میں جہاں سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے, لبرلزم کی بات ہو رہی ہے, تو دنیا میں جتنی یہ والا دور جو ہے خاص طور پہ جب قیام پاکستان ہوا ہے, یہ دہائیاں جو ہیں, ایک دہائی نہیں, یہ دہائیاں جو ہیں, یہ دہائیاں سیکولرزم کے یعنی اس کے سیکولرزم کے رواج کی دہائیاں ہیں کہ آہستہ آہستہ سیکولرزم رواج پا رہا تھا اور مختلف ریاستیں نظریات سے دستبردار ہو رہی تھی, اور نظریے سے دستبردار ہونا, کسی آئیڈیالوجی سے دستبردار ہونا اور اپنے آپ کو سیکولر کہنا, یہ گویا ایک فیشن بن گیا تھا. اور اس کا آغاز تھا اور اس فیشن میں اور اس رواج میں اور اس دور میں جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکولر کہہ رہے تھے اور ریاستیں اپنے نظریات سے دستبردار ہو رہی تھیں, پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. اور یہ معجزہ ہے
یہ ہے اصل معجزہ. جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان معجزہ ہے, تو یہ پاکستان معجزہ رونما ہوا کہ یہ نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. لہٰذا جب آپ یہ بات کریں کہ پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا, سیکولرزم کی بنیاد پر بنا, لبرلزم کی بنیاد پر بنا, یا آپ کوئی بھی یا کہہ دیں کہ قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, وہ تو اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے. اگر اسلام کی تجربہ گاہ نہیں چاہیے تو پھر ہندوستان کو کیا تھا؟ پھر متحدہ ہندوستان والا نعرہ بڑا ٹھیک تھا. پھر جن لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا, یہ جنہوں نے بہت نیک دلی سے, نیک نیتی سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا, میں ایک بات عرض کروں کہ جب ہم شناخت کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کی شناخت کی, پاکستان اگر نہ بنتا نا تو ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں, اگرچہ وہ اقلیت ہیں, تو ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو بھی شناخت نہ ملتی. پاکستان جو پچھلے دنوں ان کا ایک ٹرینڈ بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے ریکوائرمنٹ بھی آئی ہوئی تھی کوئی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, ہم مسلمانوں کی ڈاکومنٹیشن, یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مختلف اقدامات ہمیشہ کیے جاتے رہے ہیں مسلمانوں کی شناخت کو دبانے کے لیے. لہٰذا مسلمان اپنی آئیڈینٹی, پاکستان بنا ہے تو ایک آئیڈینٹی ملی. وہ آئیڈینٹی کرائسس جو پیدا ہوا تھا وہ گویا ایک دفعہ مسلمانوں نے اپنا الگ وطن لے کے وہ پرومیننٹ ہوئے, تو ان کی وجہ سے وہاں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی اپنی شناخت ملی, اور وہ اپنی اقلیت کے طور پر اگرچہ وہاں پہ حالات آج بھی وہی ہیں, آج بھی گائے کے ذبیحے کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں, اور آج بھی وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, بکرے کے اوپر بھی ان کی کافی زیادہ ہر طرح کے. یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی مسلمانوں کو اپنے ریچولز ادا کرنے کے لیے کہاں آزادی ہے, یعنی کہنے کو آزادی ہے. یورپ کے اندر اس سے زیادہ, کہیں زیادہ آزادی ہے, مختلف ممالک کے اندر کہیں زیادہ آزادی ہے, یہاں پہ یہ آزادی نہیں ہے اور حقوق نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال پاکستان کے ایک جو نظریہ اسلام کے اوپر اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے اوپر جب ایک ملک مل گیا تو گویا صرف پاکستان کے رہنے والوں کو آئیڈینٹی نہیں ملی, صرف ان کو شناخت نہیں ملی, ہندوستان میں رہنے والوں کو, پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو شناخت ملی ہے. ایسا نہیں ہوتا, ہم دنیا سے الگ کٹ کے نہیں رہ سکتے, یہ ساری چیزوں کا ساری چیزوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. پھر جب آپ نے بات کی کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ دین سے دور کیوں ہے, کیونکہ دین کے اسلام کے نام پہ ایک ملک بنا ہے, اس میں نوجوان ہی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں میں یہ عرض کروں, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, یہ تعلیم بنیادی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑ کر رکھتی ہے, جو شعور دیتی ہے, جو فکری آسودگی دیتی ہے, جو فکری طور پر قوموں کو اکٹھا رکھتی ہے, وہ تعلیم ہوتی. تعلیمی نظام کو اگر آپ نے, اور اس کے تعلیمی نظام کے اندر دو چیزیں مین ہوتی ہیں, ایک سٹاف ہوتا ہے اور ایک کورسز اینڈ سلیبائی ہوتے ہیں. آپ نے جو کورسز اینڈ سلیبائی جو بنائے وہی کیمسٹری ہے, وہی فزکس ہے, وہی میتھمیٹکس ہے. ہم نے اس سارے کو ترتیب دے دیا. اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھی نصاب ترتیب پاتا ہے اور جو بھی چیزیں بنتی ہیں, سوائے ان چند کتابوں کے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں, یا اس کے علاوہ جتنا پرائیویٹ نظام ہے, ہر بندہ آکسفورڈ کی کتاب پڑھنا پسند کرتا ہے, اور وہ پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتا. شوق سے ادھر بھیجتے ہیں, شوق سے ادھر بھیجتے ہیں. جب آپ نے شعور وہاں سے لینا ہے, ہم نے اپنی پوری نسل جو ہے آؤٹ سورس کر دی ہے کہ آکسفورڈ والے پڑھا لیں, اور جنہوں نے پڑھانا ہے کیمبرج والے اس کا امتحان لیں, اور وہ سارے ان کو تیار کریں. حالانکہ وہ ایجوکیشن ان کی گراؤنڈ ریکوائرمنٹس کے حساب سے, ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہمارے ملک کے لیے اپنی ریکوائرمنٹس تھیں, ہم اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق نصاب بنا نہیں سکے. ہم نے ٹوٹل پوری دنیا میں ہوا کیا, میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا کہ سیکولر کرنے کے لیے, کسی بھی چیز کو سیکولر کرنے کے لیے طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ مذہب کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نکال دیں. لہٰذا صرف اتنا ہی کیا گیا ہے. یہ سارے مضامین جتنے پڑھائے جا رہے ہیں, کوئی علم دنیاوی علم نہیں ہوتا, کوئی دینی علم نہیں ہوتا, سارے علوم دینی ہو جاتے ہیں اگر وہ وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم وحی الہی کے مقاصد سے دور ہوئے تو ہم ایک اصل کام کیا ہے, سیکولرزم نے کیا کام کیا ہے, انہوں نے صرف ہر سبجیکٹ کے اندر سے خدا کا تصور نکالا ہے. جب خدا کا تصور نکال کے جب ہم نے ہر چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی, تو اس سے جو نوجوان پیدا ہوا ہے, اس نوجوان کا نہ خدا کے اوپر کوئی یقین ہے, نہ اس کو میتھمیٹکس کے اندر وہ درک حاصل ہے, نہ اس کو کیمسٹری کے اندر وہ درک حاصل ہے, نہ وہ اپنی اس شناخت کے اوپر کھڑا ہے جو شناخت اس کی روایات کے ساتھ جڑی تھی. وہ روایات بھی ختم, کیونکہ ہم نے روایت اس کو پڑھائی نہیں, چونکہ ہم نے اس کو خدا کے ساتھ جوڑا نہیں, کیونکہ اس کو ہم نے ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ نہیں جوڑا, جو الہی روایت تھی, جو الہامی روایت تھی, اس کے ساتھ ہم نے جوڑا نہیں. لہٰذا
اب آج کا نوجوان جو ہے وہ بالکل ایک کنفیوزڈ اور ایک گویا ایک پیچیدہ فکر والا نوجوان بن گیا ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کدھر جانا ہے. اس کو ایک حدیث کے اندر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے جہاں واقعات آپ نے بیان کیے، تو قرب قیامت کے ان من اقتراب الساعہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان توزع الاخیار و ترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے اور جو اچھے لوگ ہیں وہ نیچے کر دیے جائیں گے، نیچے چلے جائیں. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ یفتح القول و یخزن العمل، کہ باتیں بہت ہوں گی، عمل سکڑ جائے گا، عمل تھوڑا ہو جائے گا، باتیں بہت ہوں گی. وہاں پھر آپ نے فرمایا وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ المثنات، جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا نا وہ مثنات ہوگی، یعنی نظام تعلیم کو کہہ لیجئے یا آپ تعلیمی نصاب کو کہہ لیجئے یا جو بھی کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ مثنات ہوگی. اور ساتھ آپ نے فرمایا لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو برائی کہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا مل مثنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مثنات کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو کتاب اللہ کے مقاصد کے علاوہ لکھی لکھائی جا رہی ہے وہ سارا کچھ مثنات، یعنی جو وہی الہی سے مربوط نہیں ہے، جو اس کے مقاصد کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے اور اس کو الائنمنٹ نہیں کی ہوئی، اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری چیز، ہر چیز جو ہے وہ مثنات ہے. یوں ہم نے اپنے نظام تعلیم کے اندر دیکھیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے بعد اب آ کے بلکہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ترجمہ قرآن شروع ہو گیا 6ٹھی جماعت تک، پھر 12ویں جماعت تک، پھر پوری یعنی یونیورسٹیوں کے اندر بھی، پنجاب کی تو ساری یونیورسٹیوں کے اندر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اور اب ایک سینٹ سے بھی ایک بل پاس ہوا ہے، قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ساری ہی یونیورسٹیوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ اور سیرت جو ہے وہ پڑھائی جائے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں. اگر ہم لوگوں کو، اپنے نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑے رکھیں گے تو آپ یوں سمجھیں ہم نظریہ اسلام سے جوڑے رکھیں گے، اور نظریہ اسلام سے جوڑے رکھیں گے تو یہی وہ نظریہ جس پر پاکستان بنا تھا. پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ چونکہ نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. تو ہے یہ نیشن سٹیٹ جب بن رہی تھیں تو آپ قومی ریاستوں میں سے ایک قومی ریاست ہی قرار دیں گے. پاکستان قومی ریاست ہی ہے، لیکن یہ قومی ریاست عام قومی ریاستوں کی طرح کی قومی ریاست نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادوں میں اسلام ہے. جب اس کی بنیادوں میں اسلام ہے تو اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اور اس کی جو نظریاتی سرحدیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم آج کے نوجوان کو اویئر کر دیں اور اس کو یہ شعور دے دیں کہ وہ اسلام کی سرحدوں کی کا شعور بھی اس کے اندر آ جائے اور وہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کا شعور کے اندر بھی اس کے اندر آ جائے، تو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. رانا صاحب، آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ اتنا اپنی اصل کے ساتھ جڑا ہوا کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے کمی آپ دیکھتے ہیں کہ ہوئی ہے، اور کہاں سے تربیت میں گھر والوں کی طرف سے رہ گئی ہے، یا معاشرے میں یہ چیز اتنی ان کو اپیل نہیں کرتی کہ وہ اب ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یا ہم ادھر سے آزادی لیتے ہی نہ؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی ہمارا نوجوان اتنا گمراہ نہیں ہوا. کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ، آپ جیسے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کی جو ایک فکری رشتہ ہے وہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ موجود ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم جب علم کی بات کرتے ہیں، علم کا بنیادی مقصد انسانیت کی راحت اور تسکین ہے، اور انسان کو سہولت فراہم کرنا ہے، معاشرے کو آسان بنانا ہے، اور لوگوں کی بیسک نیڈ کو پورا کرنا ہے. ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں جن ممالک اور جن ریاستوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے کس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے؟ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. صحیح. علم کا کوئی خاص کسی
جغرافیے سے تعلق نہیں ہوتا, علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ اور مغربی دنیا نے ترقی کس طرح کی ہے اور بنیادیں کیا ہیں. انہوں نے علم کے اوپر زور دیا, سائنس کے اوپر زور دیا, ٹیکنالوجی کے اوپر زور دیا, اور اپنے جو ان کا ریاست کے جو بجٹ ہے اور ان کی جو ایک مالی سرپرستی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ پاکستان کے مجموعی بجٹ سے بھی بعض ممالک میں تعلیم کا بجٹ زیادہ ہے. صحیح. اور یہاں 2% سم تھنگ ہے. تو یہ تو ہماری ریاست کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستان کو عالمی چیلنجز کے ساتھ ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کی ترقی کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں علم کو فوکس کرنا پڑے گا, علم کو فوقیت دینی چاہیے. اب ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ نوجوان بڑی ایک گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے انہوں نے دین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. پاکستان میں کوئی 30 لاکھ کے قریب ایک رپورٹ کے مطابق مسجدیں ہیں. صحیح. کوئی 80,000 کے قریب مدرسے ہیں, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم بھی لازم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مراکز اور معاشرے کی اصلاح کے مراکز موجود ہیں. بات یہ ہے کہ اثر کیوں نہیں ہو رہا, ہماری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا. جتنا انٹریکشن پبلک کے ساتھ دین سے وابستہ لوگوں کا ہے نا, وہ دنیا سے وابستہ لوگوں کا نہیں ہے. کوئی سیاستدان, کوئی فلاسفر, کوئی شاعر, اس کو ہر ہفتے ہزاروں کے مجمع سے خطاب کا موقع نہیں ملتا. بالکل ایسے. یہ اعزاز ایک خطیب کو حاصل ہے کہ اس کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. بالکل. سوال بنیادی یہ ہے کہ تاثیر کدھر ہے. ہم نے نوجوانوں کی تربیت کا میکانزم کیا بنایا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے روزگار کے مواقع, ان کی تعلیم کے مواقعوں میں, اچھا ریاست جو ہوتی ہے نا, سارے کام ریاست نہیں کرنے ہوتے. اسلام کا جو تصور فلاح ہے اس میں انڈیویجولی جو کردار ہے شہریوں کا, تنظیموں کا, اداروں کا, وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا ہم نے اگر پاکستان کے نوجوان کو ایک امید دینی ہے, ہوپ دینی ہے, تو ہمیں ہر سطح پہ ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جو حکومتیں نہیں کری وہ ہمیں کرنا چاہیے. ریاست کی اولین جو ترجیحات ہیں, اگرچہ وہ اپنے ایک خاص معاشی ایک بحران کی وجہ سے یا مالیاتی اعتبار سے کمزوریوں کی وجہ سے ہم وہ نہیں اٹھا پا رہے, تو انفرادی طور پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. تو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو فکری اور ایک نظریاتی اور ثقافتی اعتبار سے گمراہ کر رہا ہے. یہ ایک خیر و شر کا جو سلسلہ ہے نا, یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ خیر و شر کی جنگ شروع سے چلی آ رہی ہے, اور شیطان نے ظاہر چیلنج کیا ہوا ہے. یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کا مؤثر توڑ کیسے تلاش کرنا ہے. مذہبی طبقات بدقسمتی سے باہمی طور پر متصادم زیادہ نظر آتے ہیں. صحیح. مسل کی لڑائیاں نہیں یہاں ختم ہوتی, یہاں فرقہ ورانہ لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ریاست ترقی نہیں کرتی. ریاست نے اگر ترقی کرنی ہے تو انہیں اپنی, اب جو وہاں کے جو مؤثر طبقات ہیں, وہ بے شک دینی طبقات ہیں, بے شک تعلیمی طبقات ہیں, ان کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. اخلاقی طور پر ہم پستی کا شکار ہیں, فکری طور پر ہم پستی کا شکار ہیں, تہذیبی طور پر ہم پستی کا شکار ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سماجی لحاظ سے بحیثیت ایک انسان, بحیثیت ایک مسلمان اپنے پہ نافذ کرنی چاہیے. ہمارے ہاں ایک تصور قائم کیا جاتا ہے کہ جی جب تک پاکستان میں باقاعدہ اسلام نافذ نہیں ہوگا ہم نے فلاں کام نہیں کرنا. ہاں بالکل ایسے بھی. نماز فرض ہے, کوئی بھی نہیں روکتا.
نماز پڑھنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ روزہ رکھنے سے کس نے روکا ہے؟ اچھا جھوٹ جلوس نکالنے سے کوئی نہیں، سچ بولنے سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ والدین کی عزت اور احترام سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ ملاوٹ والی چیزوں سے بچنے کی تاکید ہاں جی اسلام نے کی ہے نا. تو کوئی ہتھوڑا لے کے ڈنڈا لے کے تو نہیں آپ کے اوپر کسی نے. اور اسلام جو ہے نا وہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈنڈے کے طور پر معاشرے میں نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ رضا کرنا جذبے ہیں جو آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کی بنیاد پہ آپ کی تطہیر کرتے ہیں، آپ کے اندر تزکیہ پیدا کرتے ہیں. لہٰذا یہ والا جو تصور ہے نا کہ یہاں پہ کوئی خاص قسم کی کوئی تحریک چلے گی، خاص قسم کا وہ اسلام آئے گا، وہ ڈنڈے کے دور پہ ہمیں نمازیں پڑھائے گا، ڈنڈے کے دور پہ ہمیں زکوٰۃ. یہ اسلام کو برائے مہربانی اسلام کو ایسا پیش نہ کریں، اسلام کے اوپر رحم کریں. اسلام انفرادی طور پر عبادات کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تزکیہ پیدا کرتا ہے، تطہیر پیدا کرتا ہے، اور خیر اور شر کی تمیز سکھاتا ہے، جھوٹ اور سچ کی تمیز سکھاتا ہے، اور جنت کے حصول کی بھی ایک راہ دکھاتا ہے، اور جہنم کا بھی راستہ دکھاتا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. یہ ہم نے انتخاب کرنا ہے. مصیبت کیا ہوئی ہے؟ 2 انسٹیٹیوٹ ہمارے معاشرے میں کمزور ہوئے ہیں. پیرنٹ کا انسٹیٹیوٹ کمزور ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ میں ٹیچر بھی ہوں، ٹیچر کا انسٹیٹیوٹ بھی کمزور ہو چکا ہے. ٹیچر کمرشلائز ہو گیا ہے. پیرنٹس کی لائف سٹائل پہلے جیسا نہیں رہا. وہ بھی کسی حد تک کمرشلائز ہے، وہ پیسے دیتے ہیں. پرانے زمانے کے ماں باپ کا ڈر اور خوف، ہم بھی تھوڑے سے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، جو آپس کی بات ہے آپ کا بچہ آپ سے اس طرح نہیں ڈرتا. تھوڑی سی آپ کوئی اس کو سختی کریں، تھپڑ لگا دیں، وہ طوفان اٹھا دیتا ہے. اس سے معذرت کرنی پڑتی ہے کہ یار سیدھا کہتے ہیں آپ میرے سے پیار ہی نہیں کرتے. تو یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس کے محرکات کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر ایک پوری اسٹڈی ہونی چاہیے، اس کے اوپر پوری ریسرچ ہونی چاہیے کہ والدین کے انسٹیٹیوٹ کمپرومائز کیوں ہو رہا ہے اور ٹیچر کا انسٹیٹیوٹ کیوں کمپرومائز ہو رہا ہے. جو بدقسمتی سے یونیورسٹیز کے حوالے سے آج ہم دیکھتے ہیں بڑے ایک تلخ قسم کے واقعات ہمیں سننے کو. غازی یونیورسٹی میں آج 2%. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر کا انسٹیٹیوٹ بھی کمپرومائز ہو چکا ہے. ٹیچر جو ہے نا وہ صرف کلاس کا ٹیچر نہیں ہوتا، ٹیچر سوسائٹی کا ٹیچر ہوتا ہے. ٹیچر پورے معاشرے کا استاد ہوتا ہے. پرانے زمانے میں پرائمری اسکول کے جو ٹیچر ہوتے تھے، ہم جس گاؤں میں ہم پڑھے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ گاؤں کا ٹیچر جو ہے وہ پرائمری اسکول کا ٹیچر وہ گلی میں بھی ٹیچر تھا، وہ ڈانٹتا تھا، پکڑتا تھا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو. جب تک یہ 2 انسٹیٹیوٹ مضبوط رہے، ہماری نوجوان نسل صحیح ڈگر پہ رہی. اگر ہم ان 2 انسٹیٹیوشنز کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پیرنٹ کی اپنی ہے اور اساتذہ کی ہے، علماء کی ہے، میڈیا کی ہے، اسکالرز کی ہے. لیکن اسکالرز کی، علماء کی گفتگو کی ترجیحات، اس کا اندازہ آپ سوشل میڈیا پہ لگا لیں. ایک دوسرے کو برا بلا کہا جا رہا ہے. ایک برتری ہے، عددی برتری، افراطی قوت کی برتری، مسلکی بالادستی، فرقہ وارانہ بالادستی، یہ اس معاشرے نے اس کو تباہ کیا ہے. اصل میں تو عددی برتری نے تباہ کر دی ہے نا. کوئی بھی بندہ جس کو خود شعور نہیں ہے، خود تربیت کی ضرورت ہے، وہ 10 بندے اس کے ساتھ جہل مل جاتے ہیں اور وہ جو انہارے کل الکارنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ایسے. شیخ، ابھی آج کل کے حالات میں لوگوں کو بہت زیادہ گلے شکوے ہیں علماء کرام سے. اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ وہ سمجھتے ہیں یہ ساری جو تربیت نہیں نہ ہو رہی ہے، معاشرے میں جتنی بھی بد امنی ہے، حالات خراب ہے، معاشی حالات خراب ہے، بے حیائی ہے، سارے فساد ہے، اس کا ذمہ دار مولوی ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کہاں تک یہ بات ان کی درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑا درست تجزیہ کیا کہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سارے ذمہ دار ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اور اس میں علماء کرام جن کا معاشرے کے اندر بڑا مؤثر کردار ہونا چاہیے کا بھی ذمہ داری اتنی ہے. مثلا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی کمپرومائز ہوئے؟ بالکل علماء کرام کمپرومائز ہوئے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں علماء کرام کا کردار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں یہ ورثۃ الانبیاء ہیں. اور نبی کیا کرتے تھے؟ یہ نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبیوں کا کام یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسجد کا ممبر سنبھالیں اور مصلی سنبھالیں اور بس اتنا نہیں. پورے معاشرے کی مانیٹرنگ،
اس کے اوپر نگاہ رکھنی اور معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنا، یہ اس کا کام ہوتا تھا۔ معاشرے کی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا، پھر ان کی اصلاح کا کام کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی بات آپ نے جب فرمائی تو آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب ہے، ساسا یسوسو کا مطلب ہوتا ہے مانیٹرنگ کرنا، معاشرے پہ نگاہ رکھنا اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کرنا، پھر اصلاح کا کام بھی کرنا۔ یہ انبیاء کرتے تھے، اور جب ایک نبی چلا جاتا تھا پھر اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب بعد کیا ہوگا؟ خلفاء ہوں گے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہے وہ علماء ہے۔ اب علماء کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ علماء کا کام تو وہی ہے۔ اب دیکھیں، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آپ کو ہفتہ میں خطیب کو جو ہے وہ آڈینس میسر آ جاتی ہے، اور واقعی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جتنی پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ، بالکل خاموشی سے آدھا گھنٹہ گزرتا ہے کم از کم، جتنی متوجہ آڈینس خطیب کو ملتی ہے ہر 8ویں دن، اتنی شاید کسی کو میسر نہیں آتی۔ جو چند اساتذہ ہوں گے جو اپنی پیشے کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کالجز سکولز کے اندر، ان کو بھی ملتی ہے۔ لیکن یہ بہرحال ایک بڑی، اس کے اندر عقیدت کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک مذہبی، شریعت کے حوالے سے بھی سختیاں موجود ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ رول کیوں نہیں پلے کر رہے؟ اس لیے کہ معاشرے کی زبان سے واقف نہیں ہے، عالم جو ہے معاشرے کی زبان سے واقف نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب مساجد کا تذکرہ کر رہے تھے، کتنی مساجد ہیں، اتنے مدارس ہیں۔ دیکھیں، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال فارغ التحصیل ہونے والوں کی تعداد جو ہے تمام مکاتب فکر کی، وہ 60,000 کے قریب ہے۔ تمام مکاتب 60,000 کے قریب، ہو سکتا ہے اندازہ صحیح ہو یا کم زیادہ ہو، لیکن آپ اندازہ کریں 60,000 نہ ہو تو چلے 50,000 کر لیں۔ 50-60 ہزار علماء جس معاشرے کے اندر ہر سال معاشرے میں انڈکٹ ہو رہے ہوں، وہاں تو انقلاب آ جانا چاہیے۔ تو کیوں گلہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کا نفاذ ہو، تو وہاں تو انقلاب نہیں آ رہا، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں، وہ معاشرے سے نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی اپلیکیشن اور اس کا انطباق، جس کو ہم کہتے ہیں وی این، جو یونیورسٹیوں کے اندر وی این ہے، کالجز کے اندر وی این ہے، لیکن اس میں علم کی صورتحال وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ جہاں وی این ہے وہاں علم نہیں ہے، اور جہاں علم ہے وہاں پہ وی این نہیں ہے۔ لیکن ان ساری صورتحال کا ذمہ دار صرف علماء کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ علماء آپ نے کہا ذمہ دار ہیں، بالکل ذمہ دار ہیں، جس طرح معاشرے کے دیگر طبقات ذمہ دار ہیں، ریاست بھی ذمہ دار ہے اپنی جگہ پہ، والدین بھی ذمہ دار، اور سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے، والدین اور پھر اساتذہ۔ جو آپ نے کہا نا کہ اساتذہ، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اساتذہ جو ہے کمرشلائز ہو گئے ہیں، تو والدین آپ نے کہا کہ وہ بھی کمرشلائز ہو گئے۔ والدین نے اصل میں اپنی اولاد آؤٹ سورس کر دی ہے۔ اصل یہ لفظ ذمہ داری ان کی تھی کہ وہ والدین تربیت کرتے۔ اب تو وہ پلے گروپ میں 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، 3 سال کا، تو اس کو وہ پلے گروپ میں پھر وہ یعنی ساری تربیت جو ہے دوسرے لوگ کریں۔ جب دوسرے لوگ تربیت کریں گے تو آپ پھر گلہ کیوں کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی؟ یہ تربیت تو آپ نے کرنی تھی اور آپ نے کی نہیں ہے، اور گھروں کا نہ ہم نے ماحول تربیت والا بنایا، نہ ہم نے بچوں کو شروع سے تربیت دی، لہٰذا بنیادی طور پر والدین ذمہ دار ہیں۔ اور پھر وہ جن کے پاس 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے بچہ رہتا ہے پھر وہ بھی ذمہ دار ہے، یعنی اسکول والے اور کالج والے اور یونیورسٹیوں والے۔ تو یہ سارے جو طبقہ ہائے زندگی ہیں، جن یہ اسٹیک ہولڈرز میں ان کو کہوں گا کہ یہ ان سب کا سب کی، اور جو سول سوسائٹی وہ بھی ذمہ دار۔ دیکھیں، ریاست اگر انتظام کر دے نا، یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ریاست ذمہ دار نہیں ہے، ریاست بھی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ ریاست اگر عوام کے لیے بنیادی ضروریات کا بندوبست کر دے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں عوام الناس کو بے فکری ہو جاتی ہے۔ پھر عوام الناس جو ہیں وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، وہ ان کو تربیت کے لیے ان کا
طریقہ کار دوسرا ہو جائے گا. اب جب ہر ایک کو بنیادی ضرورتوں کی پڑی ہوئی ہے تو سب کی تربیت کی وجہ سے سٹریس آ گیا. بنیادی تربیت کے اندر بھی صرف بنیادی ضرورتیں ہیں. بچے کو صرف یہ پتا ہے میں نے روٹی کھانی ہے اور ساری زندگی وہ روٹی کے چکر میں پڑا رہتا ہے. اور بچہ والدین بھی اولاد کو سوائے روٹی کمانے کے اور روٹی کھانے کے اس کے علاوہ کچھ نہ سکھا سکتے ہیں نہ کچھ. باقی ساری اقدار پیٹ کے اندر جب کوئی خوراک جائے گی تو انسان دوسری اقدار کے بارے میں سوچ سکے گا. لہٰذا یہ جو مفلسی ہے جس کے بارے میں یعنی ایسا بھی کہا جاتا ہے, بعض نے تو کہا کہ حدیث ہے لیکن یہ حدیث تو سندن صحیح نہیں ہے, لیکن کاد الفقر ان یکون کفر, کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو فقر ہے یہ جو مفلسی ہے یہ کفر بن جائے. تو ظاہر ہے جب ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ میر شہر کی بھی ذمہ داری ہے, کوئی یعنی ہماری عدلیہ کی ذمہ داری ہے, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو صرف اساتذہ, صرف علماء, صرف والدین ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر ذمہ دار یہی ہیں اور ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی باتیں کی, میں یہ عرض کروں کہ یہ ساری باتیں اصلاح کے لیے ہیں اور یہ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن کو حاصل کرنے کی ایک خواہش کے لیے ہم ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بالکل اس کے اندر شعور نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے دنیا میں کہیں نہیں, یعنی اس قدر ٹیلنٹڈ قوم ہے. میں عرض کروں یہ صرف پازیٹیو کاموں میں نہیں, نیگیٹو کاموں میں بھی یہ اس قدر ٹیلنٹڈ ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کیا کیا کچھ ہی کر دیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جو دجالی دور میں آخری جو دجال کے ساتھ مار کا ہونا ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستانی قوم کا جو ٹیلنٹ ہے یہ وہاں کام آئے گا. اس کو ڈیمیج کرے گا, یہ اس کو ڈیمیج کرے گا, اس لیے کہ یہ ہر اعتبار سے دیکھیں. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک وہاں ہڑپا کے قریب ایک موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس آدمی سے ہزاروں کی تعداد میں سمیں پکڑی گئی, ساری رجسٹرڈ سمیں تھیں. اچھا, جو لوگوں کے نام پہ نجائز کی ہوئی تھی, جیسے بھی کی ہوئی تھی, رجسٹرڈ سم میں, اور وہ لے کے جا رہا ہے. تو یہ کوئی طریقہ ہے نا کسی کے پاس, یعنی ہر چیز کو انٹرفیئر اور انٹروین کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ دجال کو جو انٹروین کرنے کے لیے کوئی انٹرونشن ملے گی یا کوئی اس کو کنفرنٹ کریں گے تو وہ پاکستانی قوم ہوگی. اور ادروائز بھی آپ دیکھیں, روز ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بچے جو ہیں وہ انٹرنیشنلی پرفارم کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے پرائزز ون کر رہے ہیں. آپ سپورٹس کے اندر دیکھیں پاکستان کو بہت ساری خوشخبریاں مل رہی ہیں. پھر یعنی صرف سپورٹس نہیں, پڑھائی کے اندر اور پھر ہر میدان کے اندر, پھر تجارت کے اندر. تو نوجوان نسل کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ تباہ ہو چکی ہے. جتنے بھی حالات دیگرگوں ہیں, جتنے بھی حالات دیگر ہوئی ہے, پاکستان جو ہے 67 یا 64% نوجوان ہیں پاکستان کے اندر, اور جتنا بڑا ہیومن ریسورس پاکستان کے پاس ہے اتنا کسی ملک کے پاس نہیں. تو اتنے بڑے ہیومن ریسورس کے ساتھ ہم اگر نا امیدی کی بات کریں تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں سے نا امید ہونا چاہیے, نوجوان نسل سے نہیں. نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ٹیلنٹ بھی دیا ہے اور بہرحال وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں, حالات جیسے بھی ہیں اس میں ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, اور امید رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اصلاح کے لیے ہیں. اگر اللہ کرے یہ سارے ہم لوگ جو اپنے اپنے مختلف شعبۂ زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں, ہماری ریاست اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے, سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے, تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا اور پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیلیور کرے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا. پہلے آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں 40,000 سے زیادہ مساجد اور مدارس موجود ہیں. 30 لاکھ 30,000 مدارس کی تعداد ہے اور کوئی 20 لاکھ کے قریب مسجدیں ہیں. 20 لاکھ مساجد, ایک رپورٹ ہے, ممکن ہے کوئی کم زیادہ ہوتے ہیں اندازے, جو بھی اندازہ بھی لگا لیں یہ بھی بہت زیادہ بن جاتے ہیں. اگر 20,000 بھی مساجد ہو نا تو پھر بھی بہت زیادہ بن جاتے ہیں. نہیں یہ تو بہت ہی کم ہے نا, یہ تو میرا لاہور میں ہوگی, لاکھوں میں 20 لاکھ مساجد اور 30,000 مدارس کو بھی اگر دیکھ لی جائے گی اتنے ہی ہوں گے, تو پھر بھی یہ اتنا زیادہ ایک سسٹم ہے
اس کی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر اس کو کیوں ریگولرائز نہیں کیا جاتا، یا جب کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ اصل میں اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دین کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اور اس کا خاص ایک جو اس کو سپورٹ کر سکتا تھا، جو دینی ادارے تھے، ان کے اوپر کیوں بجٹ مختص کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ اگر آپ آئین پاکستان کا مطالعہ کریں تو قرارداد مقاصد آپ دیکھ لیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیے ہوئے قوانین کی دیکھ لیں، اس میں جو مذہبی امور ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں وزارتیں ہوتی ہیں، یہ صحت کی وزارت ہے، یہ تعلیم کی وزارت ہے، بدقسمتی سے پاکستان میں مساجد اور مدارس کو اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کو پتہ کون ڈیل کرتی ہے؟ وزارت داخلہ۔ اور وزارت داخلہ جو ہے وہ حالانکہ وزارت مذہبی امور کو ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے وزارت داخلہ کے جو مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ امن و امان قائم کرنا، یعنی کہ وہ سمجھتے یہ اور بدامنی کی جگہ کرمنل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا اور اس کی روک تھام کرنا۔ صحیح، یعنی اسی سے آپ مینٹیلٹی کا اندازہ لگا لیں کہ وزارت مذہبی امور کے ماتحت یہ سارا سسٹم ہونا چاہیے۔ قرآن ہماری کتاب ہے، کیا سرکاری سطح پر قرآن کی پرنٹنگ ہوتی ہے؟ کیا پاکستان میں سرکاری سطح پر کوئی ایک مسجد تعمیر کی گئی ہو؟ اچھا جو ہے بھی تو ان کی کیا حالت دیکھ لیں سرکاری آپ۔ سطح ہاں، پہ یعنی اس کی اونرشپ ہی نہیں لی گئی۔ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، یہی تو میں کہنا چاہ پھر رہا ہم ہوں، شکوہ کرتے ہیں کہ جی وہ جی مولوی آپس میں لڑ گیا جی، وہ یہ ہو گیا جی، وہ ہو یا گیا۔ مولوی چندہ اکٹھا کرتے آپ ہیں۔ نے آپ کی جو ریاست کی رٹ ہے وہ اس کے اوپر کیوں نہیں نافذ ہو رہی؟ اچھا اگر بالفرض فرقہ وارانہ بنیادوں پہ علماء آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جی ملک کے دشمن ہیں اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ آپ نے کوئی میکانزم بنایا ہے؟ چکن ریاست کی کوئی رٹ ہے اس سارے سسٹم کے اوپر؟ جس کا دل کرتا ہے چوک بلا کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے کسی کو وہ کافر قرار دے دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے کسی کو گستاخ قرار دے دیتا ہے۔ کوئی آپ کا کوئی ہے چیک اینڈ بیلنس؟ یہاں اس طرح کا ایک بے لگام معاشرہ ہے کہ اگر آپ کا کیس عدالت میں لگ گیا ہے اور آپ نے کچھ 4 بندے مارے ہیں اور آپ کا کسی خاص فرقہ وارانہ تنظیم سے تعلق ہے، آپ کے خلاف کوئی گواہ پیش نہیں ہوتا۔ جج ڈرتے ہیں، جج مارے گئے ہیں، پولیس افیسر مارے گئے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی فوجی عدالتیں لگائیں، پھر آپ فوجی عدالتیں لگا کے ان کو پھانسیاں دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مذہبی امور ہیں یہ بہت سینسٹیو امور ہیں، ریاست کو اپنی پالیسی اثر نو ترتیب دینی ہوگی۔ اور ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ایک NGO بھی ہے۔ 30,000 مدارس میں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں۔ اصولی طور پر تعلیم کی ذمہ داری تو ریاست کی ہے، وہ بے شک دین کی تعلیم ہے یا دنیا کی تعلیم ہے، اس کے لیے بجٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جن کو حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر وہ 30,000 مدارس میں 4 یا 5 لاکھ بچہ پڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ان کو رہائش بھی دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کئی مدارس میں وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ اگر بالفرض یہ مدارس نہ ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ غریب والدین بے شک وہ غربت کی وجہ سے بھیجتے ہیں کہ چلو یار بچے دین بھی پڑھے گا اور ساتھ اس کو دار روٹی بھی ملے گی۔ اگر یہ ریاست براہ راست یہ اس کو اپنے اونرشپ لے تو کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ریاست کو چاہیے کہ مدارس کا جو نیٹ ورک ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو ایک خاص میکانزم بنائے، خاص ان کا مانیٹرنگ سسٹم بنائے۔ بدقسمتی سے یہ نہیں بن پا رہا، یہ بنانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قوانین کی جو سختی ہے وہ بہت ضروری ہے، عدل کا نظام جو ہے اس کو نافذ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم حقائق کی روشنی میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں تو یہاں عدل بھی کمپرومائز ہے، یہاں مذہب بھی کمپرومائز ہے، یہاں پولیس بھی کمپرومائز ہے معذرت کے ساتھ۔ جو بیسک چیزیں تو یہ ساری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس اختیارات ہیں۔ مولوی کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، پاس اقتدار ہے، انہوں نے نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جب تک ہم ریاستی سطح پہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، اونرشپ نہیں لیں گے، یہاں یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ہمارے مہمانوں کا وقت کی قلت کے پیش نظر اب اس بحث کو انشاءاللہ پھر ابھی
کسی اور نشست میں ہم رکھیں گے. تو اللہ آپ کو خوش رکھے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.